کوئی نام نہیں ہے۔ پھر اہل الحدیث کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، اہل الحدیث صرف وہ حضرات اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا رات اور دن، جو احادیث کے علم سے اچھی طرح سے واقف ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا رات اور دن، جن کا کام حدیث کی تحقیق کرنا، راویوں پر نظر رکھنا، یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہہ سکتا۔ اس کے لیے میں نے مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ ایک انجینئر کے ہاتھ کے نیچے کوئی جائے، ایک دن دو دن کچھ کام دیکھ لے، گھر میں آ کے کچھ کام کرا دے، چونا کرا دے، سیمنٹ کروا دے، تو کیا یہ اپنے آپ کو انجینئر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا کے اندر ایک فرقہ اہل الحدیث کے نام سے بنا لیا گیا، اہل سنہ والجماعہ کے نام سے، شافعی ایک شخصیت کے نام پر، امام ابو حنیفہ کے نام پر۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر دھیرے دھیرے ہماری بھی ہوا اکھڑتی چلی گئی، دوسروں کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیا گیا، اور قیامت تک انتظار کیجئے امام مہدی کا۔ اگر یہ فرقے رہیں گے، امام مہدی آئیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں، ہمارے حالات کبھی درست ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ تکیہ لگا کر بیٹھنا، ان باتوں پر یقین رکھنا، حالات اس روز آپ کے درست ہوں گے جب تمام کے تمام فرقے ختم ہوں گے، سب کے سب اللہ کی وحی سے جڑیں گے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور اس بات کو سمجھ لیں گے کہ دنیا مکافات عمل کے اصول پر تعمیر کی گئی ہے۔ سمجھ لیں گے۔ میں یقین مانیے کچھ ہی مہینوں کے اندر کھوئی ہوئی طاقت کو اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں دے دیں گے، کر کے دیکھیے۔ تو اس کے لیے میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی، 3 آیات، یہ آج آخری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے بیچ میں دشمنیاں پیدا کر دی۔ قیامت تک کے لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ سارے عیسائی آج ایک ہے، ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، اور یہودیوں کے بارے میں بھی آج یہود و نصارہ ایک ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اب مکافات عمل، اختلاف کے باوجود بھی جو قوم متحد ہو جائے، کامیابی دنیا کے اندر اسی کو ملے گی۔ تو اختلاف کے باوجود اگر ہم مسلمان بھی سیاسی مسئلے میں، تعلیمی مسئلے میں، معاشی مسئلے میں دنیا میں ایک ہو جائے، تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں وہ کامیابی ملیں گی جو آج ویسٹ کو، مغربی ممالک کو حاصل ہو رہی ہے، یا پھر میں اپنے ملک کو سامنے لا کر کہوں RSS کو حاصل ہو رہی ہے۔ کتنے برہمن ہیں ہندوستان میں؟ 5 کروڑ ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ دلت کروڑوں، 50 60 70 کروڑ تو دلت ہے، 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ 5 کروڑ آپس میں اتحاد کر لے، اتفاق کر لے، اپنا ایک دستور بنا لے، ایک مقصد کے تحت، ایک مرکز کے تحت اپنی نظر کو جما دے تو انہیں کامیابی مل جائے۔ 30 کروڑ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تک اسی طریقے سے تمہارے اندر فرقے رہیں گے، دشمنیاں رہیں گی۔ تو قیامت کا دن یہاں پر، یہ بنی اسرائیل کو اب ہٹا دیجئے، قرآن یہ صرف اب قرآن بنی اسرائیل کے لیے، سب کے لیے ہے، ھدی للناس ہے، لیکن ہم تو سب سے آگے آتے ہیں۔ تو جب ہمارے بیچ میں بھی اس طریقے کے فرقے رہیں گے تو قیامت تک کے لیے، اب عیسیٰ آئے یا جو ہمارا یقین، ہم عقیدہ ہمارا ہے کہ مہدی آئیں گے، آنے دیجئے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی مہدی کے لشکر میں جائے، عیسیٰ کے لشکر میں جائے، کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ فرقے ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ رب العالمین انہیں بنا دیں گے جو کچھ اس دنیا کے اندر انہوں نے بنایا ہے۔ یہ آج آخری آیت تھی۔ اس کے بعد میں میں نے جو ارادہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایک سسٹم کو آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، یہ 3 آیتیں 3 اتوار کے موقع پر آپ کے سامنے ختم کی گئی ہے۔ پہلی باتوں کو یاد رکھیے، اور جو سسٹم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک امیر ہمارا ہو، کسی بھی سوسائٹی کے اندر 12 ہمارے سردار ہو، ہمارا ایک امیر ہو،
ہمارا ایک بیت المال ہو، ہمارا ایک نظم، ایک سسٹم ہو، اسی کے ذریعے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس کو لاگو کرنے کے لیے اس کا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے، خاص کر میں نے نوجوانوں سے گزارش کی تھی، اس کے ذریعے سے بہت سارا ہمیں فائدہ ہوگا۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔